ابھی حال ہی میں مجھے رضی الدین سید کو حسن نثار کی ایک ویڈیو ملی، جس میں ان سے کسی نے سوال کیا تھا کہ جماعت اسلامی ایماندار جماعت بھی ہے، پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کیوں ہار گئے کراچی کے میئر کا الیکشن۔ اس کے جواب میں حسن نثار نے کہا کہ یہ ایمانداری کیا چیز ہوتی ہے، اچھے لوگ ہیں، بھلے لوگ ہیں، یہ مانتا ہوں، لیکن ایمانداری کیا چیز ہوتی ہے۔ یعنی ان کے نزدیک ایمانداری کی کوئی صفت ہی نہیں ہے۔ اگر پاکستان میں ایمانداری ہی راج کر جائے تو بہت زیادہ تبدیلی ہمارے عوام خود دیکھ سکیں گے۔ یہ پہلی بات تھی جو انہوں نے کہی، جس پر خاصا سوال اٹھ سکتا ہے۔ دوسری بات انہوں نے کہی کہ مومن کی شناخت ہوتی ہے کہ وہ اپنے زمانے کا، اپنے عہد کا ہم اثر ہوتا ہے، ہم آہنگ ہوتا ہے، یعنی جو بات زمانہ چل رہا ہوتا ہے اسی کے مطابق وہ بات کر رہا ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی تو یہ کام اچھی طرح کرتی ہے کہ جو کچھ اسے پیش کرنا ہے، جو کچھ اسے یہاں پاکستان میں بہتری لانی ہے، جو کچھ اسے یہاں نافذ کرنا ہے، وہ اسے عمدہ طریقے سے لوگوں کے سامنے بیان کرتی ہے، کھول کر بیان کرتی ہے۔ دوسری بات ہے کہ کیا اب ہم مومن کی شناخت اور احادیث کے بارے میں حسن نثار سے معلوم کریں گے، یا اس کی کوئی بہتر توضیح کو عالم دین ہی کر سکے گا۔ اسی طرح سے انہوں نے فرمایا کہ ان کے حلیے عوام سے ملتے ہی جلتے ہی نہیں ہیں، ان کی اٹیچمنٹ ہی نہیں ہے عوام کے ساتھ۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے عوام اب تک، یعنی 70 سالوں میں جب سے الیکشن ہوئے ہیں، یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ جھوٹے سچے الٹے وعدوں میں، نعروں میں گھرے رہے، اور جس نے چاہا ان کو ہکا کے اپنی منزل کی طرف لے گیا، بلکہ منزل سے دور کر دیا۔ عوام نے کچھ سوچا ہی نہیں، جو بھی آیا ان کے سامنے انہوں نے اپنے آپ کو غلام کے طور پر پیش کیا اور ڈبوں کے ڈبے بھر دیے، بلکہ ان کو یہ اچھا لگا کہ جعلی ووٹوں سے بھی ڈبے بھریں۔ اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ہر جگہ پر اقلیتی افراد، اقلیتی سیاسی جماعت ہی ہم پر حکمرانی کرتی رہی۔ لیکن اب 75 سالوں کے مسلسل دھوکے کھانے کے بعد اب ان کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو کچھ ہم نے کیا تھا وہ غلط کیا تھا۔ اس لیے اب ان کا ایک بڑا حصہ، کہہ سکتے ہیں کہ 25%، 30% حصہ اب جماعت اسلامی کے ساتھ وابستگی کرنے میں اپنے آپ کو فخر محسوس کرتا ہے، جس کی زندہ مثال ہم نے گوادر میں مولانا ہدایت الرحمان، سیکریٹری جنرل بلوچستان جماعت اسلامی کی تحریک میں دیکھی کہ پورا گوادر کا حصہ اور اس سے ملحقہ ضلع سارا کا سارا ان کی گود میں سمٹ آیا تھا، اور وہ پوری سیٹیں انہوں نے وہاں کی ضلع کونسل کی انہوں نے جیت لی۔ ظاہر ہے وہ عوام کی آواز تھی، عوام سے ہم آہنگ تھے۔ اسی طرح کراچی میں ہم نے دیکھا کہ حافظ نعیم الرحمان نے جو کیمپین چلائی وہ سراسر عوام کی ہم آہنگ تھی، ان کے مزاج کے مطابق تھی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سینٹ میں سینیٹر مشتاق احمد خان جو بات کرتے ہیں، دبنگ طریقے سے بات کرتے ہیں، دو ٹوک طریقے سے بات کرتے ہیں، باحوالہ بات کرتے ہیں، سچی کھری بات کرتے ہیں، تو دیگر سینیٹرز کے مقابلے میں ان کی ریٹنگ، خود اسمبلی کی کارروائی کرنے والوں نے ان کی ریٹنگ سب سے اعلیٰ درجے کی رکھی ہے۔ اور اگر امکان ہوا، کبھی آئندہ الیکشن ہوا، تو ان جو جیداری ہے اور جس طرح سے انہوں نے پارلیمنٹ میں عوام کے مسئلے کو، عوام کے دکھ درد کو بہترین طریقے سے اٹھایا ہے، تو امکان ہے کہ وہ عوام ان کا بھی ساتھ دیں گے۔ ہوا تبدیل ہو رہی ہے، پہلے لوگ بہک جاتے تھے، اب بہکائی میں آنے میں کم ہو رہے ہیں۔ اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ لوگ ان کو کوالیفائڈ لوگ، اگر اعلیٰ کالجوں کے، اعلیٰ تعلیمی اداروں کے لڑکے ان کو ملیں تو ان کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ حالانکہ یہ سراسر مغالطے والی بات ہے، بلکہ اسے گمراہی کے طریقے سے بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ جماعت اسلامی میں سراسر ہیں ہی اعلیٰ کوالیفائڈ لوگ۔ اس میں آپ کو انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسرز اور پی ایچ ڈی ڈاکٹرز اور کوالیفائڈ MBBS ڈاکٹرز، سرجنز اور اعلیٰ درجے کے وکلاء، اور اس کے ساتھ کمپیوٹر ماہرین، بلکہ جیولوجسٹ بھی ملیں گے، اوشنولوجسٹ بھی ملیں گے۔ اس میں ہر قسم کی تحریک کے یونیورسٹیوں سے، باہر کی ڈگریوں سے پڑھ کے آنے والے بھی اس وقت جماعت اسلامی کے ساتھ ہم ہیں۔ ریٹائرڈ چیف جسٹسز ہیں، ریٹائرڈ جنرلز ہیں جو اس وقت جماعت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ یہ کیسے یک طرفہ بات کر رہے ہیں کہ کوالیفائڈ طلبہ ہائی اسکولوں
کے اور یونیورسٹیوں کے وہ ان کے ساتھ چل ہی نہیں سکتے۔ میرے بھائی، اس وقت اسلامی جامعہ طلبہ کے ساتھ یہ ہائی کوالیفائڈ پروفیشنل لوگ ہی ان کا ساتھ دے کر چل رہے ہیں، اور جب بھی یونیورسٹی میں الیکشن ہوئے ہیں یہی لوگ جیتتے رہے ہیں۔ دوسری بات ہے، کامیابی ناکامیابی دونوں صورتوں میں اس کی ایک مثال، اس کا ایک واحد سبب یہ بھی ہے کہ پاکستان میں یا تیسری دنیا کے ممالک میں جہاں بھی نام نہاد جمہوریت رائج ہے، جہاں بھی خاندانی جمہوریت رائج ہے، جہاں بھی فوجی ڈکٹیٹرشپ رائج ہے، جہاں بھی امریکی اور بیرونی غلامی رائج ہے، جہاں اظہار اور تقریر کی کوئی آزادی حاصل نہیں ہے، جہاں لوگوں کو سچائی بولنے پر جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے اور بھول جایا جاتا ہے، انہیں گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے اور محب الوطن افراد کو پسند نہیں کیا جاتا ہے، یہ سارے سلسلے وہیں ہوتے ہیں جہاں اچھے لوگ کبھی کامیابی سے اوپر ابھر کے نہیں آ سکتے۔ پھر ہم باہر چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، کینیڈا چلے جائیں، آسٹریلیا چلے جائیں، مغربی ممالک چلے جائیں، وہاں تحریر و تقریر کی مکمل آزادی ہے، وہاں عدلیہ مکمل آزاد ہے، وہاں حکومت کے محکمے پوری طرح آزاد ہیں، کوئی کسی کے دباؤ میں نہیں ہے، ہر ادارہ آزاد ہے، اور اگر کوئی مسلمان شہری وہاں امریکہ کی شہریت لیتا ہے تو ان کو معلوم ہے کہ یہ ہمارا شہری ہے، اس کے مکمل وہی حقوق ہیں جو ہمارے عیسائی باشندے کے حقوق ہیں۔ اس لیے وہاں جماعت اسلامی کے لوگ اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ یا اسی قسم کی جو دوسری تنظیم اسلامی قائم ہے، وہاں اپنے نتائج دکھا رہی ہیں۔ وہاں کے اسلامی کنورژن ریشو جو وہاں کا ہے وہ مردوں میں بھی اور عورتوں میں بطور خاص بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اور وہاں کے لوگ پریشان ہیں کہ ہم خود بذات خود یہاں اپنے ملک میں اقلیت میں ہو جائیں گے، وہاں پارلیمنٹ میں، ایوانوں میں، وہاں حکومتی اہلکاروں میں، عہدیداروں میں، سیکریٹریز میں، بلکہ آئرلینڈ کا وزیر اعظم، یہ سب کے سب اب مسلمان ہو رہے ہیں۔ وہاں حجاب کا رواج بڑھ رہا ہے، وہاں لوگ اب حجاب کرتی ہوئی خواتین کو دیکھ کر تانے اب نہیں کستے، وہاں مساجد بلند ہو رہی ہیں، بڑھ رہی ہیں، بلکہ اب کہیں کہیں تو انہوں نے لاؤڈ اسپیکر پر اذان کی اجازت بھی دے دی ہے۔ اس طرح جہاں تحریر و تقریر کی آزادی ہوگی، جہاں عدلیہ کی آزادی ہوگی، جہاں محکمے اپنی مرضی کے ساتھ آزادانہ کام کرتے رہیں گے، جہاں انسانوں کو انسان سمجھا جائے گا، جہاں جمہوریت اپنی اصل شکل میں راج کر رہی ہوگی، وہاں اسلام اسی طرح تیزی سے آگے بڑھے گا جیسے کہ حسن نثار کا تصور ہے یا جیسے کہ ہم چاہتے ہیں۔ ان تیسرے درجے کے ممالک میں یہ سہولتیں نہیں ہیں، اس لیے یہاں کی عوام اسلامی نظام کی طرف زیادہ رغبت نہیں دکھاتے، اور اگر کوئی رغبت دکھاتے بھی ہیں، نتیجہ نکلتا بھی ہے تو اس کو بعد میں حتمی نتائج کی صورت میں اسے کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی اعلیٰ سطح سے اس نظام کو، اس نتیجے کو، ان ووٹوں کی اکثریت کو تبدیل کر کے کفریہ نظام میں، باغیانہ نظام میں، جاہلانہ نظام میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے حسن نثار کو تجزیہ کرنا ہو تو ذرا درست تجزیہ کیا کریں، حقائق سے میل کھاتا ہوا تجزیہ کیا کریں، اور یہ نہ کہا کریں کہ جماعت کے لوگ کانٹمپریری نہیں ہیں۔ آپ بھی برادر میرے کانٹمپریری نہیں ہیں، آپ جماعت کے بڑھتے ہوئے قدموں کی چاپوں کو سن نہیں پا رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ رضی الدین سید۔